فکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ آداب عرض ہے۔ حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جی مجھے نوازش علی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو جوارش علی کہتے ہیں، تب آپ کے والد کو اتری پیر حسین کہتے ہوں گے؟ نہیں بھائی، میرا نام جوارش علی ہے اور میرے والد کا نام تجمل حسین ہے، لیکن میرے بھائی آپ نے تو میرے نام پر ہمدرد کی ایجنسی کھول دی ہے، ذرا اپنا نام تو بتائیے۔ میرا نام محمد اسلم ہے جناب، اور والد کا نام مرزا عنایت علی بیگ۔ اسلم بھائی وعلیکم السلام کہا کیجیے، اور دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا کریں، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے، اور اسلامی تہذیب و تمدن بھی ہم کو یہی بتلاتی ہے، یہی سکھلاتی ہے۔ چلیے چلیے، تہذیب و تمدن کی گٹھری لے کر آئے ہیں، خود تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں اور چلے ہیں ہم پر لادنے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ آداب عرض اور گڈ مارننگ کہنا چھوڑ دیں، کوٹ پینٹ کرائے پر چلا دیں، برش نہ کریں اور ٹی وی نہ دیکھیں؟ میں کچھ چھڑانا نہیں چاہتا اسلم بھائی۔ تو اور کیا جوارش علی، خمیرہ حسین کے چچا وہ زمانہ لد گیا جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، پسینہ ہوتا تھا تو خوشبو پھیلتی تھی۔ آپ فرسودہ اور بوسیدہ ہڈیوں پر محل تعمیر نہ کریں، اگر آپ جیسی تہذیب رہے گی نا تو معاشرہ سے دوست سے مکھی کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ ارے اسلم بھائی، میں آپ کو ایک اچھی بات اور دینی طریقہ بتانا چاہ رہا تھا جو دینی مدرسے کے ماحول کا اثر ہے، اور آپ ہیں کہ افواہ و بکواس میں لگے ہیں اور پائیدار سے باہر ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اسلامی تہذیب و تمدن ہے کیا چیز جس کی آپ مستقل رٹ لگا رہے ہیں؟ بھائی اسلم، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے اپنے سارے اساتذہ سے یہی لفظ سنا ہے، جو خالص اسلامی اصطلاح ہے صرف دینی مدرسے سے ملتی ہے۔ ارے بھائی، اس کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے گا، تب تو ہم جانیں گے اسلامی تہذیب و تمدن ہے کیا چیز۔ ارے میری یار اسلم، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سے آگا ایک علامہ دورہ افلاطون زمان موجود ہے، چلو اس کے لیے ہم علامہ دورہ امام زمان مولانا شجاعت علی صاحب اللہ دامت برکاتہ کے پاس چلتے ہیں۔ ویسے تو ان کی مصروفیات انتہا سے زیادہ ہے، لیکن ہم درخواست کریں گے وہ اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری علمی تشنگی کو بجھائیں اور ہمارے درمیان چھڑے ہوئے مسئلے کو حل کر کے ہمیں مطمئن فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں، البتہ بہت زیادہ مصروف ہوں۔ دیکھو نا، ابھی درس سے فارغ ہو کر آیا اور اداریہ لکھنے بیٹھ گیا۔ آج ہی طباعت کے لیے بھیجنا ہے، اور آج ہی رات کی ٹرین سے ایک ہی سیمینار میں شرکت کے لیے روانگی ہے۔ خیر، آپ لوگ اپنا مسئلہ دریافت کیجیے، جہاں تک ہو سکے گا مختصر وقت میں حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور بات یہ ہے اسلم بھائی، جو کالج میں پڑھتے ہیں، آداب اور مارننگ وغیرہ کہتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے عادی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ اسلامی تہذیب پر عمل کیجیے تو ان کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے، ذرا اس کی تفصیل تو بتائیے، بھلا میں ایک طالب علم کیسے بتاتا، اسی لیے آپ سے ملنا پڑا۔ ارے بھائی، آپ تو بڑے بھولے بھالے معلوم ہوتے ہو، بالکل کنویں کے مینڈک ہو گیا۔ آپ کو اسلامی تہذیب و تمدن کا مطلب نہیں پتا؟ مجھ سے سنیے، اسلامی تہذیب و تمدن کا مطلب ہے اسلامی طور طریقہ، چاہے تعلیم و تربیت ہو یا قیام و طعام ہو، چلنا پھرنا ہو یا اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو یا شادی بیاہ کرنا ہو، ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو معلم انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا عکس جمیل ہو۔ حضرت کچھ مثالیں دے کر سمجھا دیجیے، ورنہ ہمارے فرینڈ ارسن صاحب جو ہے نا، ان کی سمجھداری کچھ کمزور ہے۔ ایک ڈبہ قبیلہ کھاتے ہیں،
تب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے تو کوئی بات ایک ہفتہ میں سمجھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، مجھ کو جواری شریف کر رہے تھے اور میرے والد صاحب کو خمیرہ حسین کر رہے تھے۔ حضرت ہمارے جوارش بھائی خمیرہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بازار سے لینا پڑے گا، بتائیے انشاءاللہ صابن دانی میں، ارے یا اللہ توبہ، سمجھدانی میں بیٹھانے کی کوشش کروں گا۔ ارے بھائی اسلم، خمیرہ وغیرہ کھا کر آئے ہو نا، ورنہ بات اوپر اوپر سے گزر جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سنیے، اسلامی تہذیب و تمدن کو اس طرح سمجھیے، مثلا اگر کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہنا چاہیے، اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اسی طرح دوستی اور بے تکلفی کا اظہار گالی گلوچ یا جاہلانہ انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانا ہو تو فرش پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر داہنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھانا ہو تو فرش پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر داہنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، نہ کہ کرسی اور میز پر بیٹھ کر یا کاٹا اور چمچہ منہ میں ڈال کر یا کھانا ہاتھ میں لے کر جانوروں کی طرح ٹہلتے ہوئے، کیونکہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اور صبح صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر تلاوت کرنا چاہیے، اس کے بعد حلال روزی کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ اس میں داخل ہوتے ہی دل اسلامی فضا سے مسرور و معمور ہو جائے۔ لباس اور شکل و صورت ایسی اختیار کرنی چاہیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اختیار فرمایا ہے۔ شادی بیاہ کرنا ہو تو رسم و رواج، بدعت و خرافات، لہو و لعب اور بے پردہ عورتوں کا آنا، ناچ گانا، ٹی وی، ڈی سی آر، لمبے چوڑے جہیز اور کیمرے کے استعمال سے بچتے ہوئے اس طور پر کرنا چاہیے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کا ذریعہ بتلایا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ واہ مولانا صاحب، آپ تو بڑے دقیانوسی اور پرانے خیال کے عامل معلوم ہوتے ہیں۔ آپ تو ہم کو روشن خیالی کے طور میں کبوتر کے کابت اور مرغی کے دربند اور چڑیا کے پنجرا میں بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا کی رعنائی اور زیبائی، زیب و زینت اور عیش و مستی کو دیکھ کر للچاتے رہیں اور اس کا مزہ نہ لوٹ سکیں۔ دنیا آسمان میں اڑ رہی ہے اور ہم زمین پر بھی نہ چل سکیں۔ ارے میاں اسلم، آپ تو بڑے آزاد خیال، انتہا سے زیادہ ماڈرن اور مغربی تہذیب و تمدن کے دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تاریخ میں اس کو ایک اہم کردار حاصل ہے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے شیرازہ بندی قائم ہو گئی ہے۔ اسلامی تمدن وہ چیز ہے جس نے امیر و غریب اور شاہ و گدا کے فرق کو مٹا دیا۔ کیا آپ نے وہ شعر نہیں سنا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور اسی طرح اسلامی تمدن نے نسلی امتیاز کو بھی ختم کر دیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دلوائی۔ اس سے تم کو نہیں سمجھ آیا؟ ذرا اپنی گردن اونچی کیجئے تاکہ بات سمجھتے رہیے۔ خمیرہ تو آپ نے ایک ڈبہ کھا ہی دیا ہے۔ بھائی اسلم، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اسلامی تمدن ایک ایسا گرا فضل طریقہ ہے جس کا اثر تصنیف و تعلیم، سوسائٹی، معاشرہ، کاروبار، حتیٰ کہ گھریلو زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ عزیزم، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہی طریقہ فخر کے لائق ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور یہی طریقہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امت کے آخری لوگ بھی اسی طریقے سے درست ہو سکتے ہیں جس طریقے سے پہلے کے لوگ درست ہو گئے۔ جی اب بات دل میں بیٹھ رہی ہے، انشاءاللہ اب اسلامی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میری آنکھ کی پٹی کھل گئی ہے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضرات اب چلتے ہیں، آپ کو بھی دیر ہو رہی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاجر قائم رکھے تاکہ ہمیں بھی بار بار موقع ملے اور پوری امت آپ سے فائدہ حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔